بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان کرامت مغل. آج ہم موجود ہیں PNCA میں. تھوڑا سا ڈیفرنٹ کام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. آج یہاں پہ دی گولڈن آر کے نام سے ایک نمائش کا بندوبست کیا گیا ہے، انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ملک کے 15 بڑے مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش اس وقت جاری ہے. تو چلیے آپ کو نمائش دکھاتے ہیں اور ان مصوروں سے بات بھی کریں. ہمارے ساتھ ہیں عجب خان صاحب، جن کی پینٹنگ کو پہلا انعام ملا ہے. تو ان سے بات کرنے ہیں. پہلے تو سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پینٹنگ کا تھیم ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. تھیم اس کا وہی جو لینڈسکیپ ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ میں اپنے شہر کو میں نے بہت پینٹ کیا. DI خان کی جو دریا کے کنارے ہیں اسے میں نے بہت پینٹ کیا. پھر اس کے بعد میں نکلا مختلف ایریاز کی طرف. جب ان ایریاز کی طرف نکلا تو پھر ہم نے ایک کمیونٹی تشکیل دے دی، اینڈ پلین ایئر پینٹرز کمیونٹی. وہ پھر ہمارا جو ہے وہ علی ساجد کے ساتھ ہم نکلتے ہیں مختلف پاکستان کے خوبصورت علاقوں میں، نادرن ایریاز کی طرف. وہاں پہ جا کے ہم مختلف علاقوں کے مختلف ویوز دیکھتے ہیں اور انہیں پھر اپنے کینوس پہ اتارتے ہیں. اب اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے جو دنیا کے اندر پیغام جاتا ہے. ایک تو ہمارا سافٹ امیج جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے جو پاکستان کی بیوٹی ہے وہ پوری دنیا کو خبر ہوتی ہے کہ یار اتنا خوبصورت علاقہ ہے. کیونکہ ہم تو مختلف حوالوں سے مشہور ہیں، تو ہماری پھر یہ شعوری کوشش رہی کہ ہم اپنے ان خوبصورت علاقوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کر کے اپنے پینٹنگز کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ایک امن اور آتشی کا پیغام ان رنگوں کے ذریعے سے دنیا میں پھیلا دیں. مصور اور سیاحت کبھی پہلے نہیں سنا اکٹھا کیا گیا ہو. اس ایونٹ کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو ملا کہ مصور اور سیاحت اکٹھے. ان ایونٹ سے کیا آگے نتیجہ سامنے آ سکتا؟ اچھا، آپ کا سوال سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مطلب محکمہ سیاحت جو ہے وہ آپ کو کہیں تھوڑا بہت کمپنسیٹ کرتا ہو. ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ جو سیاحت کا سلسلہ ہے تو حسد سے دل اگر افسردہ ہے گھر میں تماشا ہو کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو. ایک تو یہ بڑی خوبصورتی آتی ہے مرزا غالب کے حوالے سے کہ جب سیاحت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اندر سے تمام تر کلستیں، ہمارے سرائکی کا ایک لفظ ہے، وہ کلستیں ختم ہو کر آپ کے اندر لطافتوں میں بدل جاتی ہیں. ہمیں کوئی گورنمنٹ یا کوئی ادارہ ہمیں کمپنسیٹ نہیں کرتا. ہم اپنی جیب سے ہی نکل کر اس سیاحت کی طرف جاتے ہیں اور اس سیاحت کے اندر سے جو ہمارے اندر خوبصورتی آتی ہیں ہم اپنے کینوس پہ اتارتے ہیں. بہت شکریہ عجب خان صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. تو اس وقت ہم موجود ہیں خوبصورت پینٹنگ کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں مس صنوبر. یہ میں نے واٹر پینٹنگ بنائی ہے اور تھیم کا یہ ہے کہ اسٹوڈیو علی ساجد کے ساتھ ہم لوگوں کا سمر کیمپ ہوا تھا. ان کو میں نے جوائن کیا تھا تو ہنزا کا ٹرپ تھا ہمارا. تو وہاں پر ان پلین ایئر پینٹنگ بھی ہوئی ہے. تو وہاں کے یہ جو مناظر ہیں یہ واٹر پینٹنگ میں نے ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور آئی ایم شیور اینڈ آئی ہوپ کہ کچھ اس میں تھوڑی بہت آپ کو سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ ہنزا میں بہت خوبصورتی ہے. میرا یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ میں گئی ہوں اور پینٹنگز کی بھی اس کے کرنے کا یہی مقصد تھا کہ میں اس میں وہ بیوٹی لا سکوں تاکہ لوگ دیکھیں اور انسپائر ہوں اور شاید وہ بھی وزٹ کرے. تو نیچر اٹسیلف بہت خوبصورت ہوتی ہے. ایک مصور اس کو مزید خوبصورت کیسے بنا سکتا؟ پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہے. قدرت جو ہے اس میں پرفیکشن ہے. ہم آرٹسٹ لوگ تو بس تھوڑی سی کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ اس کے تھوڑا سا کیپچر کر سکیں اس میں جو بھی کچھ ہے. تو میں نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ تھوڑی اس کی خوبصورتی میں کیپچر کر سکوں، تھوڑا لائٹ کا امتزاج، تھوڑے کلرز اس میں ایڈ کر کے. تو میری طرف سے تو اتنی سی کوشش تھی. اینڈ میں سجیسٹ کروں گی کہ سب لوگ جائیں ہنزا، دیکھیں، وزٹ کریں تو ان کو بھی اچھا لگے گا. تو آپ کو اپنی پینٹنگ کے علاوہ کس کی پینٹنگ سب سے زیادہ اچھی لگی؟ مجھے سر علی ساجد کی پینٹنگز، ان کے کلرز بہت وائبرنٹ ہوتے ہیں. ایکچولی میں ان سے ہی انسپریشن میں نے انہی سے لی ہے. میں اس سے پہلے واٹر پینٹنگ نہیں کرتی تھی تو میں نے ان کا کام دیکھا، اس سے میں بہت انسپائر ہوئی. تو
میں تو یہی کہوں گی کہ میری انسپریشن وہی ہیں. تو آپ کا یہ گولڈن آور کیسا گزرا اس ایگزیبیشن کے؟ بہت اچھا گزرا. میرا یہ فرسٹ ایگزیبیشن تھا اور اسی میں میری 3rd پوزیشن بھی آئی ہے لکیلی. تو آئی ایم آل تھینکس ٹو نومیڈ گیلری اور سر علی ساجد کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور یہاں پر پینٹنگز لگی میری. تو انشاءاللہ آگے بھی ایسے موقع آئیں گے تو آپ دیکھیں گے میری پینٹنگز. چلیں آپ کے لیے نیک خواہشات. بہت شکریہ ہم سے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی میرا کام زیادہ تر بورڈز اور اسکائیز میں ہوتا ہے. تو بورڈز اور اسکائیز میں جو امپیکٹ ہے پانی کا اس کو میں اپنے کینوس پر اتارنے کی کوشش کرتی ہوں. تو ان ایونٹ سے سیاحت کو کتنا فروغ مل سکتا ہے؟ بہت زیادہ جی بالکل. ہمارے آرٹسٹ میں یہی کہتی ہوں کہ جو آرٹ ہے وہ ایک انسپوکن لینگویج ہی ہے اور جو کمیونیکیٹ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی خوبصورتی کو ہی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو اپنی پینٹنگ کے علاوہ کس کی پینٹنگس نے سب سے زیادہ امپریس کیا؟ سر عجب کی پینٹنگ بہت اچھی ہے. سر علی ساجد میرے ٹیچر بھی ہیں اور وہ ہمارے لیے انسپریشن بھی ہیں. ہم انہی کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں. تو ہز ورک از بیوٹیفل اینڈ ہز ورک از ویری ویری بولڈ. بہت شکریہ ہم سے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں طارق محمود صاحب جو سرگودا سے ہیں. طارق محمود صاحب آپ کی پینٹنگ کی آج یہاں نمائش ہوگی. اس پینٹنگ کا تھیم ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں گے؟ میں نے سٹائل کو ویولائز کیا اور اس کو سمجھا اور اسی کو آگے بیان کیا. جب تک ہم ایسے طریقے سے کام کرتے ہیں جو رائج ہے تو وہ اس کا تاثر ایسا رہتا ہے جیسے پہلے لوگوں نے کیا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ڈیفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا طریقہ بدلیں گے. میں نے اپنا طریقہ بدلا ہے. میری پینٹنگز یہاں پہ لگی ہوئی پینٹنگز جتنی بھی ہیں ان سے اللہ کا شکر ہے یہ ایک الگ تاثر دے رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس میں نے جو بنیادی ایلیمنٹ ہیں آرٹ کے ان میں تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک نیا تاثر بن کے سامنے ابھرا اور یہی میرا سٹائل بنا. اب میری پہچان میرا سٹائل ہے اور ہزارہ پینٹنگ میں پڑی ہوئی میری پینٹنگ پہچانی جائے گی. اور انداز میں نے لیا نیچر سے ہی سب کچھ ہے کیونکہ میں ایک بچپن سے ہی دیہات میں میری زندگی گزری اور میرا نیچر کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. تو نیچر کو میں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے. میں نے 25 سال ریئلزم کیا اور سپر ریئلزم بھی کیا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ریئلزم سے آگے بھی کچھ ہے اور وہ جو آگے کی منزل ہے نا یہ آرٹ میں جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر آرٹسٹ اس منزل پر نہ پہنچے تو جمود طاری رہتا ہے, وہ وہیں پہ آ کے رک جاتا ہے. جب تک ہم اپنی ذات کو اپنی پینٹنگ میں شامل نہیں کرتے اس وقت تک ہمارا اپنا ذاتی وجود کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ایک ایگزیبیشن تھی جروکا آرٹ گیلری میں, وہاں پہ ایک لیجنڈ آرٹسٹ منصور رائی صاحب ہیں, انہوں نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ فطرت جو کچھ سامنے موجود تھا آپ نے ایک درخت کو دیکھا, اس کو آپ نے پینٹ کر دیا, طارق کا درخت کہاں ہے؟ تو یہ طارق کا درخت ہے. ایک مصور سیاحت کے فروغ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آرٹسٹ خوبصورتیاں ہی پینٹ کرتا ہے بلکہ خوبصورتیاں جمع کرتا ہے. اس کو نیچر کے اندر جو چھپی ہوئی خوبصورتیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں, ڈفرینٹ اینگل سے نظر آتی ہیں, وہ ان کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو پھر ایک اپنا انداز دے کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. فطرت کے سب سے زیادہ قریب شخصیت وہی ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا مشاہدہ سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے. آرٹسٹ مشاہدے میں سب سے آگے ہے, لہٰذا اس کا نیچر کے ساتھ تعلق بھی بہت گہرا ہے. جب ہم نیچر کو پینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اینگل سے نہیں کئی اینگل سے پینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک وقت میں ایک عام آدمی جب پینٹنگ کو ایک سین کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ صرف ایک منظر کا ایک حصہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم اس کے کلر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی ڈرائنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آرٹسٹ بہت زیادہ گہرے طریقے سے دیکھتا ہے اور گہرے طریقے سے ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. بہت شکریہ طارق صاحب ہم سے بات کریں. اصل میں یہ ہمارا علی ساجد صاحب کی زیر سرپرستی ایک پلین ایئر کا ایک گروپ ہے جو ہر سال مختلف ناردرن ایریاز کے اندر جاتا ہے, ان کو ڈسکور کرتا ہے. بنیادی طور پہ یہ آرٹ کی ایگزیبیشن نہیں ہے, پاکستان کو ایکسپلور کرنے کا ایک مشن ہے اور ہم اسی مشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ الحمدللہ یہ ہمارا چوتھا یا پانچواں شو ہے جو PNC کے اندر ہو رہا ہے. اور ہم نے انہی علاقوں کو پینٹ کیا ہے جو بالکل ڈیفرنٹ تھے اور ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کا ایک خوبصورت اور سافٹ قسم کا چہرہ پوری دنیا کو دکھائیں.
اور اس کی خوبصورتی کو دکھائیں تاکہ وزٹر جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور دیکھیں کہ کتنا تو خوبصورت. کتنی پذیرائی ملی ہے اس ایونٹ سے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ انبلیویبل ہے یہ, اتنا زبردست میڈم نگین حجاج صاحبہ نے کام کیا ہے, ورکنگ کیا ہے اس کے اوپر, اور بہت ساری ایک ہائی کلاس جو ہے, جو آرٹ پرچیز کرنے والے لوگ ہیں یا آرٹ کو سمجھنے والے لوگ ہیں یا ٹورازم کے لوگ ہیں, تو وہ سارے جو لوگ یہاں پہ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا. پینٹنگ سیل بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور سب لوگ بہت زیادہ اس کو وہ کر رہے ہیں, اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. پینٹنگ جو ہے روہتاس فورٹ کی ہے جو جہلم کے آگے دینا میں واقع ہے, اور یہ ہمارے آرٹسٹ کا گروپ, جس طرح آپ شو کا بھی ہمارا تھیم ہے کہ آرٹسٹ کا ہمارا جو گروپ ہے پاکستان کے مختلف علاقے وقتاً فوقتاً ایکسپلور کرتے ہیں, تو اس طرح یہ ہمارا گروپ گیا تھا روہتاس فورٹ یونیسکو فنڈڈ ایک پروگرام میں, اور اس میں وہاں ہم نے 3-4 دن گزارے اور فورٹ کے مختلف اسپیکٹس ہم نے اسٹڈی کیے, اور یہ کمپوزیشن مجھے وہاں سے ملی, تو اس کو ایز اے پینٹنگ ہم نے ڈاکومنٹ کیا. میرا نام نگین حیات ہے, میں نومیڈ گیلری کی فاؤنڈر ڈائریکٹر ہوں. یہ PNCA میں ہیں ہم اس وقت, یہ ہمارا کولیبوریٹو ایونٹ ہے. نومیڈ گیلری تو آپ کو پتہ ہے 38 سال 39 ایئرز ہو گئے کام کر رہے ہیں, اور ہمارا کام آرٹ, کلچر, ہیومن رائٹس, پیس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں ہے. یہ ایگزیبیشن بڑا اسپیشل ہے. یہ میرے پاس ساجد علی نے جو سیٹ اپ کیے تھے, ہر سال یہ لوگ ناردرن ایریاز جاتے ہیں اور وہاں یہ انہوں نے کام کیا ہے. بہت اعلیٰ کام, سلیکشن بھی اچھی ہے, اور اس کو کیوریٹ کرنے میں مزہ بھی بہت آیا. اور آئیڈیا یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف KP اور پنجاب, اٹس فار پاکستان. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا آرٹ اور آپ کا کلچر کیا کہتا ہے, اور آپ کا لیونگ کلچر کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ ہسٹری میں جاتے ہیں, تو ہسٹری کی اپنی جگہ ہے. لیکن یہ ایگزیبیشن جو ہے اسپیس بھی اچھی ہے, بہت انجوائے کیا اس کو سیٹ اپ کرنے, اور سب سے بڑی بات ہے سب لنک اپ ہو کے آرٹسٹ کو بھی ملے, اور گورنمنٹ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پبلک پرائیویٹ یہ ایک کولیبوریشن تھی, جو میرے نظر میں انسپائٹ آف تھوڑے ہک اپس ہوتے ہیں, آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ ود دا ریزلٹس. تو 15 آرٹسٹوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا, ایک کانسیپٹ دینا, یہ آئیڈیا آپ کا کیسے آیا تھا؟ نہیں جی, یہ ایسے ہے کہ ایک گروپ ہے علی ساجد وغیرہ KP کے, وہ یہ سیٹ اپ کرتے ہیں اپنے امبریلا کے نیچے, اور آرٹسٹ ایسوسیشن آف KP, اور وہ ناردرن ایریاز میں اپنے جو آرٹسٹ جانا چاہیں فیملیز کے ساتھ بھی جاتے ہیں, مطلب ایک آؤٹنگ بھی ہو جاتی. تو یہ لوگ کر رہے تھے, اور علی ساجد سے میری بات پہلے ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا میم آپ ہمیں پلیز نومیڈ کے پلیٹ فارم سے ہم چاہتے ہیں. تو وہ میں نے پھر ایفرٹ کی تھوڑی, اور بہت اچھی طرح بیسٹ وے سیمنٹ نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا, انہوں نے اسپانسر کیا. آئیڈیا یہ تھا کہ کووڈ کی وجہ سے بہت پرابلمز رہی ہیں فائنینشلی بھی لوگوں کو, اور آرٹسٹ کو اسپیشلی, کیونکہ ہماری فیلڈ ہی ایسی ہے جو اتنی وہ کمرشلی ہائی پروفائل اس طرح نہیں ہوتی. تو کوشش یہ تھی کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہم نے کیا ہے, آرٹ کو آپ جج نہیں کر سکتے میری نظر میں, لیکن مجبوراً مطلب تھوڑا 19-20 کا فرق آ جاتا ہے. اس پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرٹسٹ نے کون سا کام سبمٹ کیا ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی اور ان کے پاس کام ہو جو اس سے بہتر ہو یا اتنا اچھا نہ ہو. اس پہ بیس کر کے ہم نے ایوارڈز ایسے رکھی کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو ملی ایک طرح کا اسٹائپنڈ کہہ لیجیے, اور جو بھی پارٹیسپیٹنگ آرٹسٹ ہے ان سب کو تھوڑا تھوڑا اسٹائپنڈ ملا, سو دیٹ ایک کمفرٹ زون ہو جاتی ہے, اور تھوڑا سا ایک انعام کے تھرو ایک انکریجمنٹ مل جاتی ہے. تو میم اس گولڈن آر کا آپ کو رسپانس کیسا ملا, اور اس کے بعد اب نیکسٹ پروجیکٹ آپ کا کون سا آ رہا ہے؟ جی نومیڈ گیلری تو آن لائن ہے, سوشل میڈیا پہ ہے, اور ہم کولیبوریشنس کے لیے بالکل اوپن ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اور اسپانسرز بھی آگے آئیں جو کلچر اور آرٹ کے حوالے سے کام کریں. فی الحال ہمارا اسی پہ فوکس ہے. یہ 10 تاریخ تک جنوری کے چلے گا. ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ آ کے کلیکٹ بھی کریں, بائی بھی کریں ان کا آرٹ, سو دیٹ ان کے گھر پہ بھی جائے, خوبصورت بھی لگے ایستھیٹکس, اور ساتھ ساتھ ایک انکریجمنٹ بھی ملے. نیکسٹ ہم سوچ میں ہیں اس وقت کہ کیا کریں. ماشاءاللہ بہت آپشنس ہیں, لیکن ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. بہت اچھی, بلکہ اس میں میرے منٹور ہی کا ایگزیبیشن ہے سر علی ساجد کا, وہ میں اسپیشلی دیکھنے آئی ہوں. بہت اچھا کام ہے, بہت اچھی طریقے سے جو پاکستان کی بیوٹی ہے اسے جو ہے کینوس پہ لے کر آنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ایگزیبیشن ہے. بہت تو ان ایونٹ سے کیا سیاحت کو فروغ مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے, اگر ہم پروموٹ کریں انٹرنیشنل لیول پہ. اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے کام کو, اپنے آرٹسٹ کو پروموٹ کریں,
تو ظاہر ہے آپ کا میسج جائے گا انٹرنیشنل لیول پہ تو ضرور ہوگا. سر علی ساجد کے علاوہ آپ کو کس پینٹنگ نے متاثر کیا؟ میں تو ابھی انٹر ہوئی ہوں اور میں نے ابھی دیکھنا شروع کیا ہے. میں بھی دیکھتی ہوں تو مجھے ظاہر ہے پھر پتہ چلے گا باقی کا. آپ کو کس کی پینٹنگ اچھی لگی ہے؟ ہمیشہ بھی. How you find these paintings in the promotion of tourism in Pakistan? Well, there's definitely incredible talent here. I'm so impressed by all the art I've seen today. There are incredible artists, and I think they're doing an amazing job capturing the beauty that is the northern areas, and it's really nice to be here today to just appreciate all that. And I think art in Pakistan is incredibly important for tourism and for the economy, and so it's really great to have these kinds of platforms for the artists to be able to showcase their work. So I'm with the Canadian High Commission. I've just been here for a few months and looking forward to being here for a couple of years. So how you find the Pakistan? Oh, I love Pakistan. It's an incredible place, incredible people, and incredible arts and culture. So it's a pleasure to be here. Well, I do love hiking and being outdoors, which is why it was so nice to be able to come here and see a lot of that beauty captured. There are some incredible areas here, beautiful mountains, great hiking trails, and I'm so grateful that I get to be here to experience that. Thank you so much. Thank you so much. تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے یہ خوبصورت پینٹنگز دیکھی اور ان خوبصورت مصوروں کی گفتگو سنی. نگین صاحبہ کی آپ نے بات سنی. یہ نمائش 10 جنوری تک PNCA میں جاری ہے. آئیے اور اس سے لطف اٹھائیے. اپنے میزبان کرامت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.